بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 7 کے سوشل اسٹڈی میں ٹاپک ہیومیڈیٹی پڑھیں گے۔ ہیومیڈیٹی نمی کو کہتے ہیں، لیکن یہ نمی کیا ہے اور کیسے وجود میں آتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آج پڑھیں گے۔ The amount of water vapor in the air، ہوا میں پانی کے جو بخارات کی شکل میں موجود ہوتے ہیں تو اس کو نمی کہتے ہیں۔ یعنی پانی جب ہوا کی شکل یعنی بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ واٹر از اے گرین ہاؤس گیس، پچھلے لیکچرز میں ہم نے گرین ہاؤس کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ اصل میں پانی اس کا ایک گیس ہے۔ سو مچ آف دا وارمتھ آن آور پلینٹ از بیکاز وی ہیو واٹر ان آور ایٹماسفیئر۔ تو ہماری زمین جو ہمارا سیارہ ہے، اس کی گرم ہونے کی زیادہ تر وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کرۂ ہوائی میں زیادہ پانی موجود ہے۔ دیر آر 3100 cubic miles of water dispersed in the atmosphere as water vapor۔ کہتے ہیں کہ کرۂ ہوائی میں 3100 کیوبک مائل پانی جو ہے وہ منتشر ہوا ہے، یعنی مطلب ہوا میں اسی طریقے سے موجود ہے۔ ہیومیڈیٹی از دا اماؤنٹ آف واٹر ویپر ان دا ایئر۔ جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا میں گیسوں کے علاوہ حقیقی ذرات اور آبی بخارات بھی پائے جاتے ہیں۔ ان حقیقی ذرات اور آبی بخارات کے باہم ملنے سے کئی قسم کی تبدیلیاں مثلاً دھند، بادل اور بارش وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برتن میں پڑا ہوا پانی خشک ہو جاتا ہے، گیلے کپڑے سوکھ جاتے ہیں، سڑک پر پھیلا ہوا پانی خشک ہو جاتا ہے، تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ پانی کہاں جاتا ہے اور کیسے غائب ہو جاتا ہے۔ تو جب کسی گیلی سطح یا کسی پانی کے ذخیرے کے اوپر سے گرم ہوا گزرتی ہے تو پانی کے قطرے اس ہوا سے گرمی جذب کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ قطرے اپنی کیفیت تبدیل کر کے واٹر ویپر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس پروسیس کو، جس میں پانی کے قطرے آبی بخارات میں تبدیل ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ The amount of water vapor in the atmosphere varies from place to place due to the difference in temperatures over land and water bodies۔ زمین پر اور سمندروں کے اوپر درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے یہ عمل رونما ہوتا ہے۔ Humidity is measured by an instrument called hygrometer۔ جو نمی کو ناپنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم ہائیگرومیٹر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایواپریشن پڑھیں گے۔ ایواپریشن بخارات میں جب پانی تبدیل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ایواپریشن کہتے ہیں۔ یعنی جب پانی سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوا میں کنورٹ ہو جائیں، بخارات کی شکل اختیار کر لیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایواپریشن کہتے ہیں۔ Through the process of evaporation, water converts from liquid to gas۔ جب آپ پانی کو ایک کیٹل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو ایک چولہے پہ چڑھا کے رکھ دیتے ہیں اور چولہا جلا لیتے ہیں، تو پانی سے بخارات جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں۔ یہ اصل میں پانی کا کنورژن ہے بخارات میں۔ تو اس طرح سمندروں کے اوپر جب سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو اس سے پانی گرم ہو کے بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کو ہم ایواپریشن کا عمل کہتے ہیں۔ When sun rays fall on the water bodies، جب سمندر پہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہے، their water becomes heated، تو اس کا پانی گرم ہو جاتا ہے، and water molecules start to move quickly، اور پانی میں موجود مالیکیول تیزی سے حرکت کرنے لگتے ہیں۔ Their movement becomes so fast، اس کی حرکت اتنی تیز ہو جاتی ہے that they escape from water، کہ وہ پانی سے نکل جاتے ہیں to the air، ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں as water vapor، بخارات کی شکل میں۔ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھتے ہیں کہ سورج کی روشنی سے جو نیچے والا علاقہ ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو اصل میں پھر یہ یہاں پہ جب یہ پانی بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ کلاؤڈز کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
اور کلاؤڈ سے پھر جو ہے وہ پانی بن جاتا ہے اور پھر نیچے کی طرف وہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک عمل ہے. تو وہ عمل جس میں پانی بخارات میں تبدیل ہو جائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایواپریشن کہتے ہیں. یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک بیکر میں یا ایک کنٹینر میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اور اس کو آپ گرم کر رہے ہیں. تو گرم ہونے پہ آپ یہاں پہ اس سٹیم کو دیکھ رہے ہیں. تو اصل میں یہ پانی ہے جس نے بخارات کی شکل جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ایواپریشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے کنڈنسیشن. کنڈنسیشن کو اردو میں عمل تکثیف بھی کہتے ہیں. واٹر ویپر ان دا ایٹماسفیئر از کنورٹیڈ انٹو واٹر تھرو کنڈنسیشن. تو کہتے ہیں کہ جو بخارات ہیں کرۂ ہوائی میں جب وہ دوبارہ پانی کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو ہم کنڈنسیشن یا عمل تکثیف کہتے ہیں. اٹ از اے چینج آف اسٹیٹ فرام گیس ٹو لیکوڈ. اور اس میں پھر گیس سے جو ہے وہ گیس اپنا شکل تبدیل کر کے پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کنڈنسیشن از دا ریورس آف ایواپریشن. یا دوسرے الفاظ میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایواپریشن کا متضاد ہے. ایواپریشن میں پانی سے بخارات بنتے ہیں اور کنڈنسیشن میں بخارات سے پھر پانی بنتا ہے. کنڈنسیشن کب اکر ہوتا ہے؟ کنڈنسیشن اکر ان 2 ways. 2 طریقوں سے یہ پیدا ہوتا ہے. ون از دا کولنگ آف ایئر ٹو اٹس ڈیو پوائنٹ. جب ہوا بہت زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائیں اور یہ نقطۂ شبنم پہ جو ہے وہ یعنی مطلب نقطۂ شبنم تک جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. اینڈ دا ادر از بائی سیچوریشن. یا ہوا میں پانی ہولڈ کرنے کا یعنی مطلب برداشت جو ہے وہ ختم ہو جائے. یعنی ہوا میں اتنا پانی جمع ہو جائے کہ اس میں مزید پانی جمع ہونے کی گنجائش نہ ہو. تو یہ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کنڈنسیشن کا عمل ہوتا ہے. The point of temperature at which water vapor turns into droplet is called a dew point. درجہ حرارت کا وہ نقطہ جس پہ پانی جو ہے وہ بخار یعنی مطلب جس پہ بخارات پانی کی شکل اختیار کرنے لگے تو اس کو ہم ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں. یعنی مطلب جس میں بخارات پانی کی شکل اختیار کر لیں یعنی ایک بخارات سے پانی کا نقطہ یعنی پانی کا ایک قطرہ بن جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں. Saturation is defined as the state of the atmosphere with the maximum amount of water vapor. جس طریقے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہوا کی یعنی مطلب ایک گنجائش ہے جس نے چھوڑی ہوئی ہوتی ہے پانی جمع کرنے کے لیے. لیکن جو ہی یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے اور ہوا میں اور پانی سمانے کی قوت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بخارات جو ہے وہ پانی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو اصل میں یہ کنڈنسیشن بنتا ہے کلاؤڈ سے بھی، پوگ سے بھی، ڈیو اینڈ فراسٹ. یہ تمام جو ہے کنڈنسیشن کے عوامل ہیں. اس کو ہم کنڈنسیشن کے عوامل بھی کہتے ہیں. جب ہوا میں نمی کا تناسب 100% ہو جائے تو اس کو سیچوریٹڈ ایئر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس ہوا میں مزید آبی بخارات کی گنجائش نہیں ہے. اس درجہ حرارت کو جس پر ہوا سیچوریٹ ہو تو اسے ڈیو پوائنٹ کہتے ہیں. جب ہوا کا درجہ حرارت ڈیو پوائنٹ تک پہنچ جاتا ہے تو گنجائش سے زائد آبی بخارات جو ہے وہ کنڈنس ہو کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور آبی بخارات کے قطرات میں ڈلنے کے عمل کو کنڈنسیشن کا عمل جو ہے وہ کہتے ہیں. یعنی پانی کے یہ قطرے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہوا انہیں اٹھائے رہتی ہے اور ان کو زمین پر گرنے نہیں دیتی. یہ کیفیت جو ہے اس کو ہم پوگ کہتے ہیں. تو پانی کے قطرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اسے 1000 قطرے مل کر لیٹر کے 1000ویں حصے یعنی 1 ملی لیٹر پانی بناتے ہیں. اس طرح میلوں پر پیلی دھند میں موجود پانی چند بالٹیوں سے زیادہ نہیں ہوتا. یعنی جو آپ دھند دیکھتے ہیں نا تو یہ تو بہت علاقے پر پھیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو پانی ہوتا ہے تو وہ چند بالٹیوں کا پانی ہوتا ہے جس سے یہ پوگ یا یہ جو ہے دھند بنا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ واٹر ویپر جو ہے یہ اس کی مالیکیولز کی موشن ہے، یہ سلو ڈاؤن بھی ہوتا ہے اور یہ دوبارہ پھر ایواپریشن سے یعنی مطلب اس میں یہ ایواپریشن سے یہ ایواپریٹ ہوتے ہیں اور ایواپریٹ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ لیکوڈ یعنی مطلب بخارات سے پھر جو ہے وہ کنڈنسیشن کے ذریعے پانی کا شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کنڈنسیشن کہتے ہیں. پھر اس کے بعد کلاؤڈز ہیں یعنی بادل ہیں.
تو کہتے ہیں کہ کلاؤڈس آر ویزیبل ماسز آف واٹر ڈراپلیٹس آر آئس کرسٹلس ان دا ایٹماسفیئر ایٹ سم ہائٹ. کرۂ ہوائی میں کچھ فاصلے پر، کچھ اونچائی پر جو آپ کو آئس کرسٹلز، یعنی جو مطلب آپ کو برف کے نہ دکھائی دینے والے جو خاص شکلیں ہیں، کرسٹل جس کو ہم کہتے ہیں، قلم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آپ کو دکھائی دیں، یا پانی کے قطرے، تو اس کو ہم جائنٹلی کلاؤڈ کہتے ہیں. تو پھر اس کے اقسام جو ہے کیا ہے، کہتے ہیں کہ پوگ جو ہے یہ کلاؤڈس ہم نے مطلب جو کلاؤڈس ہیں تو یہ ویزیبل ماسز کے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، واٹر ڈراپلیٹس اور آئس کرسٹل، یعنی ہم اس کو پانی کے قطروں کی شکل میں یا برف کے چھوٹے چھوٹے سے نہ دکھائی دینے والے ذروں کی شکل میں جو ہے وہ کرۂ ہوائی میں کچھ فاصلے پر یہ آبزرو ہو سکتے ہیں یا آپ کو دکھائی دیتے ہیں. پھر پوگ کیا ہے؟ پوگ از اے لیئر آف کلاؤڈس ایٹ اور نیئر دا ارتھ سرفیس. دھند جو ہے وہ زمین پر یا زمین سے کچھ فاصلے پر آپ کو ایک کلاؤڈ کا ایک لیئر ہے، یعنی یہ جو بادلوں کی ایک تہ ہے جو آپ کو دکھائی دیتا ہے. ڈیو پوائنٹ، ڈیو کیا ہے؟ ڈیو از ٹینی واٹر ڈراپلیٹس آن اے سرفیس. یہ کسی سطح پہ جو ہے آپ کو پانی کے باریک قطرے جو ہے وہ ہوتے ہیں. فراسٹ از اے تhin لیئر آف آئس کرسٹلز آن اے سرفیس، اور یہ پانی کے سطح کے اوپر آئس کرسٹلز ہوتے ہیں، یعنی مطلب جو برف کے نہ دکھائی دینے والی شکل ہے، ٹکڑے ہیں، وہ ہوتے ہیں اور یہ بہت باریک ہوتے ہیں. ٹائپس آف کلاؤڈس میں آپ کے بادلوں کے جو اقسام ہے، بادلوں کو مندرجہ ذیل بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. کہتے ہیں کہ کلاؤڈز آر فاؤنڈ ود ان دا ٹروپوسفیئر. یہ جو ٹروپوسفیئر ہے، جو زمین سے متصل کرۂ ہوائی کی تہ ہے، اس میں آپ کو بادل دکھائی دیتے ہیں. کلاؤڈز کین بی گروپڈ انٹو 3 کیٹیگریز آن دا بیسس آف الٹیٹیوڈ اینڈ دیئر کیریکٹرسٹک. بادلوں کو اپنے اونچائی اور اپنے خواص کے لحاظ سے 3 درجوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ آف آل اس میں ہے ہائی کلاؤڈز. تو کہتے ہیں کہ دے آر فاؤنڈ ایٹ دا ہائٹ آف 5 to 13 کلومیٹرز ابو سی لیول. سطح سمندر سے 5 سے لے کر 13 کلومیٹر کی بلندی پر آپ کو یہ بادل دکھائی دیں گے. ہائی کلاؤڈز انکلوڈ سرس اور سیرو کومولس اینڈ سیرو اسٹریٹس. یعنی مطلب جو ہائی کلاؤڈز ہیں تو اس میں آپ کو سیرس جو ہے، سیرو کومولس ہے اینڈ سیرو اسٹریٹس ہے، یہ بادل جو ہے وہ شامل ہے. مڈ لیول جو درمیانی درجے کے ہوتے ہیں اس میں کیا ہے؟ دے آر فاؤنڈ ایٹ دا ہائٹ آف 2 to 7 کلومیٹرز ابو سی لیول. سطح سمندر سے 2 سے لے کر 7 کلومیٹر تک آپ کو یہ بادل دکھائی دیں گے. اس میں الٹو کومولس اینڈ الٹو اسٹریٹس جو ہے وہ شامل ہے. لو کلاؤڈز کیا ہے؟ جو سب سے نیچے واقع ہوتے ہیں تو وہ سطح سمندر سے 0 سے لے کر 2 کلومیٹر تک جو ہے وہ واقع ہوتے ہیں، اور اس میں اسٹریٹو کومولس اسٹریٹس اینڈ نیمبو اسٹریٹس جو ہے یہ اس میں شامل ہے. تو یہ بادل کے اقسام ہے. جو ہائی بادل ہوتے ہیں تو یہ بادل زمین سے بہت اونچائی پر وجود میں آتے ہیں، ان کی بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے. ان بادلوں کا رنگ بالکل سفید اور اکثر چمکیلا ہوتا ہے. ان بادلوں سے بارش نہیں برستی. پھر اس میں سرمئی قسم کے بھی ہوتے ہیں. ان کی شکل روئی کے دنے ہوئے ڈیر سے ملتی جلتی ہے. یہ نیچے کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ ان کا اوپر کا حصہ گول ڈیر نما ہوتا ہے. ان بادلوں سے بھی عموماً بارش جو ہے وہ نہیں ہوتی. یہ جو کیمولس بادل ہے. اور پھر جو اسٹریٹس ہے تو کم بلندی پر یہ بنتے ہیں، یہ آسمان کو ڈھانپتے رہتے ہیں. یہ بادل سردیوں میں زیادہ بنتے ہیں اور یہ بارش برساتی ہے. زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں یہ برفباری کا بھی باعث بن سکتے ہیں. جو نمبس ہے تو یہ سطح زمین کے بالکل قریب گہرے رنگ کے ہوتے ہیں. اس کی اونچائی 2 کلومیٹر تک تقریباً ہوتی ہے. یہ تیز بارشوں کا باعث بنتی ہے. جو لو کلاؤڈز آپ نے پڑھا کہ یہ کم اونچائی پہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو جو تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پہ یہ ہائی کلاؤڈ ہے. یہ آپ کو بالکل جس کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ یعنی مطلب بہت زیادہ اونچائی پہ آپ آبزرو کر سکتے ہیں اس کو. اور یہ ہائی کلاؤڈ جو ہے یہ 5 سے لے کر 1300 کلومیٹر جو ہے وہ سطح سمندر سے اونچائی پر واقع ہوتے ہیں. اور اس میں سیرس کومولس ہے اور سیرس ہے، یہ دونوں آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد مڈ ہے جو درمیانی درجے کے ہوتے ہیں،
تو اس میں الٹو، اسٹریٹس اور جو مطلب الٹو کومولس ہے، تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ سطح سمندر سے 2 کلومیٹر سے لے کے 7 کلومیٹر تک جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اور جو لو ہیں یعنی مطلب جو سب سے نیچے ہو تو اس میں کومولس ہے، اسٹریٹس ہے اور اسٹریٹو کومولس ہے۔ تو یہ ٹائپس آف کلاؤڈس ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں آپ نے ہیومیڈیٹی کے بارے میں پڑھا کہ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ بخارات کی وہ مقدار ہے جو ہوا میں شامل ہو، تو اس کو ہم ہیومیڈیٹی کہتے ہیں۔ پھر ایواپریشن ہم نے پڑھا کہ جس پوائنٹ پہ جو ہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پانی سے جو ہے وہ بخارات بنتے ہیں۔ اور پھر کنڈنسیشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ ایواپریشن کا متضاد ہے، یعنی مطلب یہ کنڈنسیشن وہ عمل ہے جس میں بخارات سے پھر دوبارہ پانی بن جاتا ہے۔ پھر ہم نے کلاؤڈز کے بارے میں پڑھا کہ بادل جو ہے وہ ویزیبل یعنی مطلب ہمیں دکھائی دینے والی چیزیں ہوتی ہے جو آسمان میں ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر پانی کے قطرے اور آئس کے کرسٹل جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ فوگ کا ہم نے پڑھا کہ یہ کلاؤڈز کا ایک تہ ہوتا ہے جو زمین کے سطح کے قریب ہوتا ہے۔ ڈیو ہم نے پڑھا کہ یہ نقطۂ شبنم یعنی مطلب یہ شبنم ہوتا ہے، یہ پانی کے بہت باریک قطرے ہوتے ہیں کسی سطح پہ۔ ٹائپس آف کلاؤڈز میں ہم نے ہائی کلاؤڈز پڑھا کہ یہ سطح سمندر سے 5 سے لے کر 13 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہوتے ہیں۔ مڈ لیول میں ہم نے پڑھا کہ یہ 2 سے 7 کلومیٹر کی اونچائی تک واقع ہوتے ہیں۔ اور لو کلاؤڈز میں ہم نے پڑھا کہ یہ سطح سمندر سے 0 سے لے کر 2 کلومیٹر کی اونچائی تک ہوتے ہیں۔ تو آج جو آپ کا ہوم ورک بنتا ہے تو وہ ہے رائٹ اینڈ میمورائز ہیومیڈیٹی، کنڈنسیشن اینڈ کلاؤڈز۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے ہیومیڈیٹی، کنڈنسیشن اس کے ڈیفینیشن کو یاد کرنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے، اور پھر آپ نے اس کے بعد کلاؤڈز اور اس کے ٹائپس کو بھی یاد بھی کرنا ہے اور اپنے نوٹ بک میں لکھنا بھی ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔